السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ ناظرین، آج 14 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج ہم بات کریں گے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دور کے بارے میں، کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور قبائل قریش کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو مذہبی اسکالر عطاء المصطفیٰ، آپ کا پروگرام کے اندر تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور ثناخان مصطفیٰ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں سید تنویر کاظمی صاحب۔ شاہ صاحب، آپ نے بھی ایک دفعہ پھر وقت نکالا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ، بتائیے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور، اس سے پہلے ہم نے 12 رمضان المبارک کو ہم نے بات کی تھی کہ پہلا جو ابتدائی دور تھا وہ کیسا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ابتدائی دور کے بعد جو دوسرا دور آیا بعثت نبوی کے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور قبائل قریش کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ کیسا دور تھا اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال بعثت نبی کو جب ہو چکے، اس وقت رب کائنات نے قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی محترم، آپ اپنے گھر والوں کو یہ ہدایت کا پیغام دیجیے اور انہیں ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے آپ کے وہ پیروکار جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیجیے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کھل کر تبلیغ فرمانا شروع کی، اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں آپ نے اپنے قبیلہ کے افراد کو دعوت دی۔ آپ کی پھوپھیاں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ باقی ساروں کو دعوت دے دیں، مگر ابو لہب کو مت بلائیے، کیونکہ اس کی طبیعت کا پتہ تھا۔ لیکن جب دعوت کا اہتمام ہوا تو ابو لہب بھی ان میں موجود تھا۔ 45 کے قریب لوگ آپ کے گھر اکٹھے ہوئے، دعوت طعام تھی، کھانے کی دعوت تھی، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے سے پہلے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اور اس نے قبیلہ کے جو خاندان کے قریبی افراد بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے چاچا یعنی ابو طالب اور یہ چاچا زاد یعنی نبی کریم علیہ السلام، یہ تمہیں جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مستقبل میں اس کے جو اثرات ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ قبائل عرب تک یہ بات پہنچے اور وہ سارے اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہیں پر اور ابھی روک دیں۔ اس نے یہاں تک نعوذ باللہ کہا کہ یہ جو ذلت اور رسوائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم ابھی سے اگر روک دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی گفتگو کے دوران خاموش رہے، اور جو پہلا اجلاس ہوا اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا، دعوت طعام تھی، ابو لہب بولتا رہا، نبی کریم علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور پریشان تھے۔ پھر رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ دوبارہ دعوت دیجیے۔ نبی کریم سید المرسلین نے دوبارہ گھر کے اور قبیلے کے جو قریبی افراد تھے ان کو جمع کیا، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر توکل کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد حضور نے اپنے گھر کے قریبی افراد جو بیٹھے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، یاد رکھو کہ قافلے کا جو پیشوا ہوتا ہے، جو قافلہ سالار ہوتا ہے، وہ اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، دیکھو اگر بفرض محال میں
سارے لوگوں سے جھوٹ بولوں، تمہارے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا. لو غررت الناس جميعا ما غررتکم، بفرض محال اگر میں سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کروں تو تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. پھر آپ نے فرمایا انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الخلق کافۃ. یاد رکھو مجھے رب کائنات نے برگزیدہ رسول بنا کر بھیجا ہے. یاد رکھو لتموتن کما تنامون، تم ایک دن مر جاؤ گے جس طرح تم رات کو سو جاتے ہو. لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو. لتحاسبن، پھر تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا. یہ پیغام میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں، میں تمہیں دین کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہیں دین کی بھلائی کی طرف بلانے آیا ہوں، میں تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف بلانے آیا ہوں. ما علم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم انی قد جئتكم بامر الدنیا والآخرہ. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نوجوان اپنے اہل قبیلہ کی طرف اس سے بہتر پیغام لے کر نہیں گیا ہوگا جتنا بہتر پیغام دنیا اور آخرت کا لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ. ما علم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به انی قد جئتكم بامر الدنیا والآخرہ. جس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، ویسا پیغام لے کر کوئی نوجوان اپنے اہل قبیلہ کی طرف نہیں گیا ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما چکے تو اب پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ بھلائی کا پیغام نہیں ہے، یہ ذلت اور رسوائی کا پیغام ہے. دوبارہ پھر اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں پھر سارے اہل قبیلہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جس ذلت اور رسوائی کا ہمیں بعد میں سامنا ہوگا، نعوذ باللہ اس کو ابھی سے ہم دبا دیں، ان کو ابھی سے سمجھا دیں. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے قبائل عرب کا، ہم خلق خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، ابھی ہم ان کو روک دیں. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے. حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا لنمنعنہما بکینا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بد کلامی کی تھی اور اب پھر وہ کر رہا تھا. تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا لنمنعنہما بکینا، ہم ان کی نہ صرف حفاظت کریں گے بلکہ ہم ان کا دفاع کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں. تو ہمیں بتاتا ہے کہ قبائل عرب کھڑے ہو گئے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں. لنمنعنہما بکینا، یاد رکھو جب تک ہم زندہ ہیں ہم سید عالم کا دفاع بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے. یہ حضرت ابو طالب کا جواب تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو پتہ تسلی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے سید عالم کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی. اب پھر تیسری مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے پیغام دیا کہ فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. مشرک چاہے انہیں برا ہی لگے آپ دعوت دیجیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے جو مشہور روایت ہے. وہاں کھڑے ہو کر اب بات قبیلے سے بڑھ کر قبائل مکہ تک پہنچ گئی کہ سید عالم نے وہاں پر کھڑے ہو کر یا صباحا لوگوں میری بات سنو، میری فریاد سنو. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اگر کوئی آواز لگاتا تو اہل مکہ کے ہاں یہ دستور تھا، دستور عرب تھا کہ وہ لوگ کھڑے آ کر اکٹھے ہو جاتے اور بات کو سنا کرتے تھے. اگر کوئی شخص نہ آ سکتا تو وہ اپنا کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیتا اور وہ جا کر بات کو سنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی تو قبائل مکہ کے چنیدہ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے سید عالم کی بات کو سننے کے لیے. حضور نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں سنو، یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، یا صفیۃ انقذی نفسک من النار. سید عالم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی کعب کے افراد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نام لے کر حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی اعلان کیا. آپ نے فرمایا صفیہ، حضور نے اپنی پھوپھی کا نام لیا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ پیغام تھا قبائل مکہ کے نام. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گفتگو فرما چکے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ما علم شاب جاء قوم بافضل مما جئتکم به انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ. کوئی بھی نوجوان اپنے اہل قبیلہ کی طرف ویسا پیغام لے کر بھلائی کا نہیں گیا ہوگا جس بھلائی کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آؤں. اب پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا. اس نے سید عالم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تبا لک سائر الجوم هذا جماعتنا. نعوذ باللہ. اس نے کہا آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما کہ
नौज बिल्ला तू तबाह बर्बाद हो जाए। क्या तूने इस काम के लिए हम सबको इकट्ठा किया था? उस बदबख्त ने हुजूर की तरफ उंगली का इशारा किया और सैयद आलम की फिर वो उसी तरह तौहीन की। अब देखिए, इससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें जब उसने सैयद आलम के साथ बदकलामी की तो हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया। पहली दफ़ा तो कोई नहीं बोला, फिर दूसरी दफ़ा हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया। अब जब उसने बेअदबी की तो पहली दफ़ा आप देखिए एक तरफ हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया, यानी दूसरी मजलिस में। अब तीसरी मरतबा जब कोई सफ़ा पर खड़े होकर सैयद आलम ने निदा की तो उस वक्त जब उसने सैयद आलम को मुखातिब करके कहा कि क्या आपने हमें यानी इसलिए जमा किया था, इस बात के लिए कि हम नऊज़ बिल्लाह ज़िल्लत और रसवाई का वो पैगाम फिर सुने, तो अब हज़रत अबू तालिब ने जवाब नहीं दिया, रब्बे कायनात ने जवाब दिया। हज़रत अबू तालिब का मकाम यहाँ से भी देखें कि दूसरी मजलिस में हज़रत अबू तालिब जवाब दे रहे हैं, लनमनअन्नहु मा बकीना, जब तक हम जिंदा हैं हम हिफाजत भी करेंगे, हम दिफा भी करेंगे। अब रब्बे कायनात जवाब देता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, नाम लेकर अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। उसने एक उंगली का इशारा किया था, रब्बे कायनात ने फरमाया तेरे हाथ टूट जाएं। उसने एक हाथ से इशारा किया था, रब्बे कायनात ने फरमाया तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। देखिए अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब ने जो बात की थी उसकी रब्बे कायनात ने तस्दीक कर दी कि वो जिस गुस्से का इज़हार उन्होंने किया था उसी गज़ब का इज़हार रब्बे कायनात ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा के कर दी, सूरत लाभ के अंदर। तो ये नबी करीम अलैहि सल्लम का जो पहला इब्तिदाई दौर है, ये बड़ा मुश्किल दौर है। आप देखिए, अब अपने मोहब्बत करने वालों के दरमियान, अपने चाहने वालों के दरमियान खड़े होकर बात करना ये बड़ा आसान है, लेकिन मुखालिफिन के सामने खड़े होकर जो आपके नज़रियात से एग्री नहीं करते उनके सामने खड़े होकर बात करना। इमाम हुसैन हमें नज़र आते हैं जब उन्होंने खिताब किया था यजीदियों के सामने खड़े होकर, और एक सैयद आलम सल्लम हमें नज़र आते हैं कि आपने कोई सफ़ा पर खड़े होकर अबू लहब जैसे इनकारियों के सामने खड़े होकर सैयद आलम ने बात की और रब्बे कायनात ने आपकी तायीद और तस्दीक दी। तो ये ज़माना बड़ा कर्ब का, इब्तिला का और आजमाइश का दौर था। बिल्कुल सही है। शाह साहब, खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और आज का कलाम। जी बिल्कुल, महफिल रमज़ान करीम की, रमज़ान करीम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुख्तलिफ़ अदवार के हवाले से बात हो रही है। तो आज इसी हवाले से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक बड़ा ही मारूफ़ कलाम है और जो हस्ब मौजू भी है, तो वो पेश खिदमत है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। बखुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफ़हम कर। बखुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफ़हम कर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। और सरकार के कलाम के हवाले से फरमाते हैं कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़ुबान नहीं। मैं निसार तेरे
کلام پر ملی یوں تو کہ اس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے ایک دفعہ پھر پروگرام کے اندر، ایک رونق بخشی شاہ صاحب کا جو انداز بیان ہے، انتہائی خوبصورت کلام پڑھنے کا ایک انداز ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم آج اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شان رمضان افطار ٹائم کی یہ محفل اپنے اختتام کی طرف جاری ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان
اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.